الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیوں کر انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اور تھے تم مردہ، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے برہان ربوبیت کو پیش کیا تھا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ تمہارے بزرگ اور دنیا میں جو کچھ ہے اور تم ہو، سب کا پروردگار، سب کا پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والا وہ رب اللہ ہی ہے۔ اب اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی خالقیت کی شان بیان کی ہے کہ لوگوں، تمہارا پالنے والا، تمہارا پرورش کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن تمہارا جو خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہاری تخلیق فرمانے والا ہے، وہ بھی وہی ذات ہے۔ اور تم 100-200 سال پہلے کہاں تھے، یا 100-200 برس بعد، 1000-2000 برس بعد کہاں ہوں گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرعون اور حامان، شداد اور نمرود، ہزاروں آئے، خدائی کا دعویٰ کیا، مگر کیا ہوا؟ کل من علیہ فان۔ اسی طرح ہمارا وجود، ہم اس کے اوپر غور کریں کہ کیا یہ ہمارا وجود ہے؟ ہمارا وجود، ہمارے اندر جو زندگی ہے، یہ صرف ایک چنگاری کی مانند ہے۔ جیسے لوہار جب گرم لوہے کے اوپر ہتھوڑا مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو ان چنگاریوں کی کتنی زندگی ہوتی ہے؟ چند لمحات۔ بس ہماری یہ زندگی، یہ چند لمحات کی زندگی ہے، اور اس کے اندر جو وجود ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی چیز نہیں ہے، ہمارا اپنا وجود نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا اپنا ذاتی وجود ہوتا تو یہ ہمارے ساتھ رہتا، اس لیے کہ وجود جو ہے وہ عین ذات اگر ہو، ذات کا لازمہ ہو، تو وہ ذات کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اس کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ بھی ذات کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا وجود نہیں ہے۔ اگر ہمارا وجود ہوتا تو ہم سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ اسی طرح آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجود آیا کہاں سے؟ ایک ایسی ذات کے پاس سے جو ہمیں وجود عطا کیا ہے، جس کا وجود اصلی ہے، ذاتی ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ صمد ہے، وہ حق ہے، ہم بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اوامر بھی رکھتا ہے، اس کے نواہی بھی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید، یعنی ایمان ہمارا خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر جزا اور سزا نہ ملے تو ہمیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت ہونے والی ہے، اور اس دن اللہ جل شانہ جو ہے اس کے دربار میں ہمیں جانا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کا حق دلا دے گا، نیک کو نیکی کی جزا دے گا اور بد کو بدی کی سزا دے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ جو آدمی سوتا ہے وہ جاگتا بھی ہے، اور جو جاگتا ہے وہ سوئے گا ضرور۔
یہ بالکل سچ فرمایا گیا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ اس طرح ہم کہاں تھے؟ اس ذات بے چوں و چگوں کے دامن میں چھپے ہوئے تھے۔ اس ذات نے ہمیں وجود عطا کیا، اس کی رحمت نے ہم کو ظہور کا لباس پہنایا، اور اب ہم کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو اس سے جدائی نہ پیدا کریں، اس سے دوری کا باعث نہ بنے، اور اس کے غضب کا موجب نہ بنے۔ اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ہنسی خوشی اپنی جان آفریں کے سپرد کرنی چاہیے، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملے، اور ہم جنت میں اس کے دامن رحمت میں اسی طرح پھر واپس جائیں۔ یہ آیا مبارکہ نہایت ہی قابل غور ہے، کیونکہ اس وقت کفار و مشرکین جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر ہم پیدا کیے گئے، اور اب پھر ہم کو جو ہے ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ تمہیں اتنی تو تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم سوچ سکتے ہو کہ جب پہلے تم کچھ نہیں تھے اور اب تمہیں حیات ملی ہے، زندگی ملی ہے، اس کے بعد پھر تم مر جاؤ گے، تو جو ہستی تم کو پہلے جب تم نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت پیدا کر سکتی ہے، تو مرنے کے بعد یا تم کو ختم کرنے کے بعد اس دنیا سے اس کے لیے پیدا کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، یعنی تمہارے اندر اتنا علم ہے، تمہاری عقل اور سوچ اتنی کام کرنی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر تو غور کرے کہ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، تو اس ہستی نے ہم کو پیدا کیا۔ اب اگر ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد اس کو پیدا کرنا کون سا زیادہ مشکل ہوگا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں اور ہمیں اس کی خوشنودی حاصل ہو، نہ کہ اس کی ناراضگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔